الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا ان تباع بخرصها کیلا متفق علیہ. ولمسلم رخص فی العریۃ ان یأخذها اہل البیت بخرصها تمرا یأکلونها رطبا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا بخرصها فیما دون خمسۃ اوسق او فی خمسۃ اوسق متفق علیہ. محترم سامعین کرام، یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع کے اندر ایک باب باندھا ہے. باب الربا کے بعد باب العرایا، باب بیع الاصول والثمار، یہ باب باندھا ہے. یعنی عرایا کی بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، تو اسی کے متعلق یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے اندر رخصت دی ہے کہ ان تباع بخرصها کیلاً، کہ اس کو باقاعدہ تخمینہ کر کے، اندازہ کر کے بیچا جائے. کیلاً پیمانے کے ساتھ، پیمانے میں یعنی وہ کی اندازہ لگایا جائے کہ وہ اگر سوکھ جائے گا تو کتنا ہوگا، کتنا کیل ہوگا، ٹھیک ہے، اور کتنے پیمانے ہوگا، پھر اس کے اعتبار سے اتنا ہی اس کے بدلے میں وہ دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. مسلم کی روایت میں رخص فی العریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کے اندر اجازت دی ہے ان یأخذوها اہل البیت بخرصها تمرا، کہ اہل البیت یعنی گھر والے اس کو لیں بخرصها تمرا، اس کو اندازہ کر کے تخمینہ لگا کے، تمر کھجور کے بدلے میں، یعنی وہ کھجور، وہ جو تمر ہے، جو رطب ہے، وہ سوکھے گا تو کتنا ہو جائے گا، تمر بننے کے بعد وہ کتنا ہوگا، اس کا اندازہ کر کے اس کے بعد اس کو لے سکتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے یأکلونها رطبا، اور اس کو ویسے ہی رطب کی حالت میں ہی اس کو کھایا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ تمر بن جائے، جیسا کہ اس سے پہلے شروط کے اندر یہ بات آئی ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں، انہوں نے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العرایا کے اندر رخصت کی دی ہے بخرصها، اس کو اندازہ کرنے کے ساتھ، کہ فیما دون خمسۃ اوسق، کی 5 وسق سے کم میں، یا پھر 5 وسق میں. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس کی جو بقیہ شروط ہیں وہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً بیع العرایا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ضرورت ہے کہ وہ رطب کھائے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں کہ پیسے سے خرید سکے، تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ تمر کے بدلے میں، تمر کے ذریعے سے وہ رطب کو خریدے. تمر یعنی جو کھجور جو ڈارک ہو جاتا ہے پکنے کے بعد، سوکھنے کے بعد، تو اب وہ مجبور ہے. تو ایسی صورت میں وہ درخت پر جو پیڑ لگے ہوئے، جو پھل لگے ہوئے تھے، ان کو خریدتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے یعنی حاجت کی وجہ سے اس میں اجازت دی ہے. لیکن اگر وہی کھجور مثال کے طور پر درخت سے توڑ لیا جائے، مارکیٹ میں لا کر کے بیچا جائے، وہی رطب مارکیٹ میں لا کے بیچا جائے، اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، سچویشن سے میں ہمارے پاس رطب ہے، تمر ہے، تو کیا کریں گے؟ تو ان شروط کے ساتھ، جو 7 شروط میں نے بیان کیے ہیں، ان شروط کا لحاظ کر کے اہل علم نے اس کو بھی اس کے اندر شامل رکھا ہے. یعنی درختوں پر جیسے بیچ سکتے ہیں، تو توڑ کر کے بھی اگر آدمی بیچ رہا ہے تو انہی شروط کے ساتھ جائز ہوگی جن شروط کے ساتھ یعنی درختوں پر لگے ہوئے رطب کو بیچا گیا تھا عرایا کے اندر. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی کو ابن دقیق العید نے اختیار کیا ہے، واللہ عالم. لیکن جو صحیح، جو درست موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ تحریم جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے محرم و تحریم و مقاصد. محرم تحریم و مقاصد یعنی جو اصل کے اعتبار سے ممنوع ہوتا ہے، محرم ہے لیکن اس کا قصد ہی کیا گیا ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے. جیسے اکل المیتہ، مردار ہے، تو یہ اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے حرام ہے. شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ اصلاً یہ مطلوب ہے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شراب پینا جائز ہو جائے گا یا مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے محرم و تحریمی وسائل، کہ ایک وہ محرم ہوتا ہے جو وسیلہ بننے کی وجہ سے، یعنی سد الذریعہ کے تحت اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے لبس الحریر ہے، یعنی ریشم کے کپڑے پہننا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصلاً حرام ہے، مردوں پر حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وسیلہ بن رہا ہے تنعم کا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن جنت میں پہنایا جائے گا مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالی، لیکن ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی گئی۔ کسی کو خارش کی بیماری ہے، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو اجازت دی۔ یا اسی طریقے سے ربا الفضل ہے، اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس کو ربا الخفی بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے بات گزری ہے۔ ربا الفضل میں ہوتا کیا ہے؟ دو چیزیں ایک ہی جنس کی ہوتی ہیں، دونوں کا جب آپس میں تبادلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اگر دونوں برابر نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے تو ربا الفضل اس کے اندر جاری ہو جائے گا، یعنی فضل مطلب زیادہ، تو یعنی ان میں سے ایک زیادہ ہوگا تو اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ حاجت کے وقت جائز ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال عرایا ہے۔ عرایا میں ہوتا کیا ہے کہ ایک وہ کھجور ہے جو تمر ہے، ایک وہ کھجور ہے جو رطب ہے۔ تو رطب اگر سوکھے گا جب وہ تمر بنے گا تو کم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ظاہر ہے جب سوکھا نہیں ہے، تر و تازہ ہے، موٹا ہے، پھولا ہوا ہے تو بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے وقت اس کو اجازت دی ہے، حاجت کے وقت اس میں اجازت دیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر جو بیع العرایا ہے، یہ حاجت کی وجہ سے اس کو اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ وسطہ یعنی حرام کا وسیلہ بن رہے ہیں، ربا کا وسیلہ بن رہے ہیں، تو صدًا للذریعہ یعنی اس ذریعہ کو اللہ کے رسول نے بند کیا، اس وجہ سے اس کو مزابنہ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن حاجت کے وقت جائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں صدًا للذریعہ منع ہوتی ہیں حاجت کے وقت وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں ان کی طرف دیکھنا، لیکن انسان جب شادی کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ تو جو شریعت نے یہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، کیوں جائز قرار دیا ہے؟ حاجت کی وجہ سے، ورنہ اصلاً وہ حرام ہے۔ تو تحریم کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو تحریم مقاصدی ہوتا ہے، ایک تحریم ذرعی ہوتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔